پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں، لیکن زرعی ملک ہونے کے باوجود جو ہمیں بیسک ہماری اشیاء خورد و نوش ہے اس کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ حصول بھی کتنا مشکل ہو گیا ہے سستے آٹے کے لیے۔ پہلے تو میں خبر سنانا چاہتی ہوں اور پھر آپ کی مہمان سے ملاقات کروا کے ان سے دریافت کریں گے کہ آخر یہ وجوہات کیا ہیں اس کے پیچھے۔ سندھ کے ضلع میرپور خاص کے علاقے گلستان بلدیہ میں سستا آٹا اس کے حصول کے لیے میرپور خاص کے ایک رہائشی ہیں، وہ یہ خریدنے گئے اور وہاں بھگدڑ مچ گئی، جس بھگدڑ کے نتیجے میں 9 بچوں کا باپ جاں بحق ہو گیا، جبکہ نوابشاہ میں بچی سمیت 3 خواتین ہجوم کے پیروں تلے دب گئیں۔ یہ آٹے کے حصول کے لیے ہو رہا ہے، اور کیونکہ اس میں نوابشاہ کا بھی ذکر ہے، میرپور خاص کا ذکر ہے، سندھ کے اضلاع کا ذکر ہے، پنجاب کی بھی آگے ہم بات کریں گے۔ سندھ میں تو آپ کو پتہ ہے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ تھا جو موجودہ حکومت ہے، لیکن یہ جو روٹی اب اتنی مہنگی ہو گئی ہے، روٹی کپڑا مکان اور اس کے آگے بھی تحفظ اور نہ جانے کن کن چیزوں کے وعدے کیے گئے تھے، لیکن یہ جو نعرہ 70s سے چل رہا ہے، اس نعرے میں اب روٹی ملنا بھی سب کو بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو روٹی ہی نہیں ملے گی تو کپڑا اور مکان کا نمبر تو نہ جانے کب آئے گا۔ اب یہ جو روٹی ہے اور آٹا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حسیب انور صاحب جو کہ چیئرمین کسان اتحاد ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ حسیب صاحب، یہ اس وقت ہمارے ملک میں آٹا مہنگا، آٹے کا حصول مشکل اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے پاس حادثے ہو رہے ہیں اس کے بارے میں تو ایز اے نیوز چینل ہم بتاتے رہتے ہیں، لیکن پس پشت کہانی کیا ہے؟ کیوں یہ معاملات ہو گئے ہیں؟ آٹا ملنا اور آٹے کی قیمتوں میں اس طرح کا اضافہ، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انتہائی افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم اپنی ضرورت کا آٹا بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ جی، ہماری اس ٹائم 65% کے قریب آبادی زراعت کے شعبے کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لنکڈ ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمیں گندم بھی باہر سے منگوانی پڑتی ہے، ہمیں دالیں بھی باہر سے منگوانی پڑتی ہیں، ہمیں سبزیاں بھی باہر سے منگوانی پڑتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، میں آپ کو پورا بتاتا ہوں۔ اس سال آپ سیلاب اور بارشوں کو قصوروار ٹھہرا دیں۔ جی، اس سے پچھلے سالوں میں کیا ہوتا رہا؟ اس سے پچھلے سالوں میں بھی ہم گندم باہر سے منگواتے رہے، ہم سبزیاں بھی باہر سے منگواتے رہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ زراعت کے شعبے کو کبھی امپورٹنس دی ہی نہیں گئی۔ یہاں پر امپورٹنس کس کو دی جاتی ہے؟ ان چیزوں کو دی جاتی ہے جن چیزوں سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اس ٹائم پوری قوم آٹا 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 کر رہی ہے، لیکن ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے حکمران کبھی توشہ خانہ سکینڈل لے کے آ رہے ہیں، کبھی اعتماد کے ووٹ کی بات کی جا رہی ہے، کبھی گھڑی سکینڈل کی بات کی جا رہی ہے، کبھی وائٹ پیپر ایشو ہو رہا ہے۔ حسیب صاحب، تو اس وقت آپ کے پاس نادر موقع ہے، ذرا آن ایئر بتائیے نا کہ مسئلہ ہے کہاں؟ دیکھیں، مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عوام کو، کسان کو، عوام اور کسان ضرور سمجھتے ہیں، وہ ان کو انسان نہیں سمجھتے۔ ہمارے مسائل اور ہیں، ان کے مسائل ہی اور ہیں۔ اس ٹائم 75% سے زیادہ آبادی کو اپنی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ان کو ایک وقت کا کھانا پورا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ دیکھیں، غریب آدمی کی کیلوریز 3 چیزوں میں ہے: آٹا، گھی، چینی۔ جب سے یہ حکومت آئی، تینوں چیزیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں۔ کل پرسوں پھر گھی کی قیمت بڑھا دی گئی۔ آٹے کی قیمت اس ٹائم یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ غریب آدمی ایک وقت، 2 وقت کیا، ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا۔ اچھا، مجھے حسیب صاحب یہ بتائیے، یہ بالکل تمام چیزیں ہم جانتے ہیں اور اسی کو نشر کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے آپ کو آج پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ اس کا ریزن بتائیے، کیا اسمگلنگ ہو رہی ہے آٹے کی؟ کیا ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے؟ کیا کسان فصل نہیں کرنا چاہتے؟ کیا کوئی اور ہماری زمینوں میں خامی آ گئی ہے؟ مسئلہ کیا ہے آخر؟ دیکھیں، ہماری زمینیں زرخیز ترین زمینیں ہیں، ہمارے کسان کی نیت میں کوئی فطور نہیں ہے۔ یہاں پر مسئلہ مینجمنٹ کا ہے۔ اس ٹائم ہماری گندم کی فصل کاشت ہے۔ اب میرا کسان جب یوریا لینے جاتا ہے تو اس کا گورنمنٹ کا اناؤنس ریٹ 2250 ہے، اس کو یوریا 2800 سے 3000 روپے میں مارکیٹ میں مل رہی ہے۔ اب یہ بلیک کے 700-800 روپے کون لے رہا ہے؟ یہ مافیا لے رہا ہے۔ کیا حکومت کو اس بارے میں نہیں پتا؟ میری جب ملاقات ایک سینئر ترین گورنمنٹ آفیشل سے ہوئی اور جب میں نے ان کو کہا کہ اس ٹائم یوریا بلیک میں بک رہی ہے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ مجھے کہتے کہ میں اس پہ نوٹس لیتا ہوں،
انہوں نے مجھے یہ کہہ کر تسلی دی کہ آپ کو یوریا مل تو رہی ہے. میں نے کہا ہاں جی مل رہی ہے. انہوں نے کہا لے کے ڈال لیں. آج میرے کسان کو گورنمنٹ ریٹ پہ یوریا میسر نہیں. کل جب اس کی گندم اترے گی تو یہی اے سی، یہی تحصیلدار، یہی گورنمنٹ مشینری اس کو اس کے گھر سے سرکاری ریٹ پہ گندم اٹھانے کے لیے پہنچ جائیں گے. اس ٹائم سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس ٹائم جو میرے ایک عام کسان کا ٹیوبل کا بل 30,000 40,000 50,000 روپے ایک مہینے کا آتا تھا، وہ اس ٹائم 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے پہ چلا گیا ہے. ٹیوب ویل کا بل آ رہا ہے یہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ پر منتھ، ایک مہینے کا یہاں تک پہنچ چکا ہے. اس کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار ہے، کیونکہ ہماری حکومت سمجھتی یہ ہے کہ اس ملک میں کسان ہی سب سے امیر ترین آدمی ہے. سارے ٹیکسز اس سے لیے جائیں، جو باقی ہیں وہ تو سب غریب ہیں. اب ایک عام کاشتکار بیچارہ 3 لاکھ روپیہ ٹیوبل کا بل بھرے گا، مہنگی بلیک میں یوریا خریدے گا یا اپنے بچوں کو پالے گا. تو حسیب صاحب اس کی وجہ سے کیا ہماری کاشت میں فرق آیا ہے؟ کیونکہ مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے. یہاں تو وہ طبقہ جو اپنے آپ کو اپر مڈل کلاس کہتا تھا یا بہتر کہتا تھا، جن کی بہتر انکم تھی، آج تو وہ بھی مصیبت میں نظر آتے ہیں. تو کیا ہمارا کسان جو ہے اس کی کاشت میں کمی آ رہی ہے؟ کیا یہ فصلیں اس طرح پھلے پھولیں گی نہیں اگر یہی روش قائم رہی تو؟ دیکھیں انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک کاشتکار جس کے پاس پہلے 2 بوری کھاد ڈالنے کی طاقت تھی، اب وہ 2 سے 1 پر آ گیا ہے. جب وہ 2 سے 1 پر آئے گا تو یہ ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ ہماری پروڈکشن، ہماری پر ایکڑ ییلڈ پہلے سے کم ہوگی. اس طرف کوئی حکومتی ایوان میں نہیں بول رہا. ہمیں اس سال بھی گندم باہر سے منگوانی پڑے گی. باہر سے گندم منگوانے کے لیے ہمیں ڈالر استعمال کرنا پڑتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس پہلے سے نہیں ہے. ہم ایک زرعی ملک ہیں، یہاں پر 70 سال میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے نام پر 0 کام کیا گیا. آج مجھے یہ بتایا جائے کہ دنیا کے جو باقی ممالک ہیں ادھر یہی سہولیات ہونے کے باوجود، ایسی ہی زمینیں ہونے کے باوجود، وہ ہم سے 2 گنا 3 گنا زیادہ گندم کی پیداوار لے رہے ہیں، چاول کی پیداوار لے رہے ہیں. ہمارے یہاں گاڑیاں تو باہر سے منگوا لی جاتی ہیں، ہمارے یہاں باقی چیزیں تو باہر سے منگوا لی جاتی ہیں. ہمارے یہاں بیج باہر سے کیوں نہیں منگوائے جاتے؟ وہ بیجوں کو باہر سے منگوائیں، یہاں پہ پیداوار اس کی بڑھے، پھر ان بیجوں کو یہیں پہ ملٹی پلائی کریں. اگر ہمارے ادارے اس قدر نااہل ہیں کہ وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہی نہیں کر سکتے تو ان اداروں کو بند کر کے ان کے اسی بجٹ سے آپ باہر سے بیج منگوا لیں. کم از کم یہاں پر جی اپنی بات مکمل کیجئے. جی یہاں پر ہمارے کسان کو، ہمارے عام عوام کو کہیں سے تو ریلیف ملے. اب ہمارا اس ٹائم اب آگے ہوگا کیا حسیب صاحب؟ مجھے یہ بتائیے آگے کیا ہوگا، کیونکہ اس وقت تو صورتحال جس طرح آپ بتا رہے ہیں وہ میرا دل بھی بڑا عجیب سا مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. کیا آپ کی پیش گوئی ہے کہ اگر یہی حالات چلتے رہے تو کیا ہوگا؟ ہم اسی طرح سے سب سے پہلے ضرورت ہے حکومت اپنی ترجیحات بدلے. سیاست کے لیے بہت وقت مل جائے گا، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھاڑنے کے لیے بہت وقت مل جائے گا. اس ٹائم ضرورت ہے آپ پاکستان کو بچا لیں، آپ اس عوام کو بھوک سے بچا لیں. اس ٹائم آپ سٹیٹس اٹھا کر دیکھ لیں، سٹریٹ کرائمز میں ہسٹورک اضافہ ہو گیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک خالی پیٹ، ایک بھوکا پیٹ یا مرے گا یا مارے گا، اس کے پاس دوسری کوئی آپشن ہی نہیں بچے گی. اس ٹائم اپنی ترجیحات کو بدلیں. اس ٹائم جو گورنمنٹ مشینری ہے وہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایک ایسا کریک ڈاؤن کرے، پارلیمنٹ بیٹھے ایک ایسا بل پاس کر دے کہ جس کی سزا ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی اس ملک میں ذخیرہ اندوزی کا سوچے بھی نہ. ٹھیک ہے حسیب صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا وقت کا اور اس تمام انالیسس کا. اور بات یہی ہے کہ اگر کوئی سیریسلی کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہو. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ہمارے پاس حکومتی سکینڈلز اتنے ہیں، آپس میں مارا ماری اتنی ہے کہ عام آدمی اس مارا ماری میں بیچ میں کب دھس گیا، دب گیا، مر گیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا. اور پہلے یہ بات شاید غصے میں لوگ کہتے تھے
یا کبھی کبھی سارکاسٹکلی بھی کہتے تھے. اب یہ بات حقیقت سی ہو گئی ہے کہ جو سب سے سستی چیز ہمارے معاشرے میں مل رہی ہے وہ ہماری جان ہے. میری اور آپ کی جان سب سے سستی ہے, اس کے علاوہ ہر چیز مہنگی ہے. آگے کیا ہونے والا ہے یا ہمارے ستارے کیا کہتے ہیں, چلیں آج یہ بھی معلوم کریں گے. ملکی سطح پہ کیا کہتے ہیں آپ کے ستارے, آپ کی زندگی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, عرفان کامل صاحب سے اپنا سوال کر سکتے ہیں اس بریک کے بعد.